ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا اہتمام فرمایا، اور سارے نبی اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ لوگوں نے بعض نے مانا اور بعض نے نہ مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا، انبیاء کے بارے میں کچھ اشکالات تھے، کچھ مغالطے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مغالطہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا، کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں۔ ان کا یہ اعتراض تھا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ ایک مغالطہ یہ تھا کہ کیسے اس کو ہم مان لیں، یہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نازل کیوں نہیں کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ او یلقا الیہ کنز، یا ان کے پاس بہت بڑا کوئی ڈھیروں مال ہوتا، خزانہ ہوتا۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ان کے پاس کوئی باغات ہوتے اور وہاں سے یہ کھاتے ہیں۔ یعنی یہ ابہام تھے اور اس طرح کی غلط فہمیاں تھیں اور یہ اعتراضات تھے، اور ان میں سے سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر ہے، لہذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، سورۃ الاعراف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور سورۃ الشعراء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں نے جو اعتراضات کیے، جو لوگوں کو ابہام تھا، جو مغالطے تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا مغالطہ یہ تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، لہذا ہم ان کو کیسے نبی مان لیں اور کیسے رسول مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو تمہارے مطالبے کے مطابق ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ اب زمین پر رہنے والے چونکہ انسان ہیں تو نبی بھی انسان ہی بن کے آئے گا، انسان ہی نبی بنے گا، نبی جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ یعنی سابقہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر تھے اور مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے ہیں، یعنی جن کی طرف ہم نے وہی بھیجی تھی۔ قُلْ مَا كُنْتُ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا۔ آگے فرمایا سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، کہ میں کوئی نیا نبی نہیں بن کے آیا۔ جیسے پہلے انسان نبی بن کے آئے ہیں، مرد نبی بن کے آئے ہیں، بشر نبی بن کے آئے ہیں، ایسے میں بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے بشر کے نبی ہونے کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمارے ہادی رہنما بنے گے؟ اعتراض یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا
تو جو اہل ذکر اہل علم ہے ان سے آپ پوچھ لیں، ان سے اس بات کے بارے میں دریافت کر لیں۔ سابقہ امتیں ہیں، ان میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، اور دیگر قوموں کے جو اہل علم لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، پہلی کتابیں گواہ ہیں، آپ ان سے دریافت کریں، پوچھیں، دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء فرشتوں میں سے بھیجے ہیں یا انسانوں میں سے بھیجے ہیں، تو تمام کے تمام اس بات کے شاہد ہیں اور گواہی دیں گے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نبی بنایا ہے، کسی نبی کو فرشتوں میں سے نبوت کے لیے نہیں چنا، کسی فرشتے کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا، اور جب بھی چنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی چنا ہے۔ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں کو یہی بہام تھا اور یہی مغالطہ تھا کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں جی، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہیں، یہ ہمارے جیسے ان کے معاملات زندگی ہیں، تو ہم ان کو نبی کیسے مان لیں؟ اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بناتا۔ پہلے انبیاء کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے مرد ہیں، ہمارے جیسے ان کے معاملات زندگی ہیں، تو لہذا ہم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کے لیے نبی بھی کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے، جب انسان رہتے ہیں تو نبی بھی ہم کسی انسان کو ہی بنائیں گے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باسیط نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب اس وقت کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے وہ گواہ تھے، آپ کی دن کے، آپ کی رات کے، آپ کے معاملات کے، آپ کی زندگی کے، ان کو اعتراض تو یہ تھا کہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اور آج کل کے لوگ آپ کو نبی ماننے والے، آپ کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، ہم نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، الٹ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں۔ اگر آپ کی بشریت کا انکار کریں تو آپ کے پورے خاندان کا انکار ہو جائے گا، آپ کی تمام ازواج مطہرات کا انکار ہوگا، آپ کی تمام بیٹیوں کا انکار ہوگا، آپ کے تمام بیٹوں کا انکار ہوگا، آپ کے تمام داماد اور سسر کا انکار ہوگا، آپ کے پورے خاندان کا انکار ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ کے نبی تھے، آخری نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو غلط فہمی میں پڑنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ ہم آپ کو نور مانتے ہیں، آپ بشر تھے ہی نہیں، یہ بہت بڑا انکار ہے، اور قرآن پاک کی صریح نص اور حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمائے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وہ کھانا کھاتے تھے، انسان تھے تو کھانا کھاتے تھے نا۔ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرافیل یہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو تو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیا کہ ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے بچڑا بن کر آگے رکھا، لیکن انہوں نے کھانے کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے ان کو الہ بنا لیا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو پتہ ہے آپ کیسے کھانا کھاتے، کس ہاتھ سے کھانا کھاتے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے، یہ تمام معاملات ہیں۔ لیکن آج کے لوگ ان کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی مانتے ہیں اور بشر نہیں مانتے۔
اور آپ کے زمانے کے لوگ آپ کو بشر مانتے تھے، نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج الٹی گنگا بہ رہی ہے، ہم نبی مانتے ہیں لیکن بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس پر لڑائی اور بحث اور فضول باتیں اور پتہ نہیں کیا کوئی گھڑ گڑا کے اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ جب عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو پھر ہماری نمازیں، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی صریح آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے جسم ایسے نہیں تھے، وہ کھانا نہیں کھاتے، تو کھانا کھاتے تھے، کھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا دیا اور وہ کھاتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نبی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، یعنی دنیا میں وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد فوت ہوئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پاس ہے، جیسے ان کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 34 میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، کوئی آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر ایک نے ختم ہونا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت انشاءاللہ وہ آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر یہود و حنود کے خلاف جہاد کریں گے، تو وہ بھی آئیں گے اور وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور اس کے بعد وہ موت کا جام پئیں گے، تو اللہ کا یہ فیصلہ اٹل ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اور ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں ہے، لہذا جو آئے تھے وہ چلے گئے، اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ان کو ان کی شان کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ لہذا اس فضول بحث میں ہمیں اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہیے کہ نبی بشر ہیں، کہ نور ہیں۔ بشر کے اندر تو انکار ہی نہیں ہے، پہلے بشریت ہے۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہر بندہ پڑھتا ہے، اس کو نہ پڑھنے والا اور اس کا انکار نہ کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گواہی دیتا ہے شہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ پہلے ابدیت کا انکار ہے، اس کے بعد رسالت کا انکار، پہلے ابدیت کا اقرار ہے، پھر رسالت کا اقرار ہے۔ آج یہاں رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے اور ابدیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ ابدیت کا انکار کرنے سے رسالت کا اقرار کسی معنی میں قابل قبول ہے۔ پہلے ابدیت کا اقرار کریں گے تو رسالت کا اقرار قابل قبول ہے اور قابل منظور اور قابل نجات ہے۔ اگر ابدیت کا انکار کر دیا، آپ کو بشر ہی نہ مانا، تو پھر رسالت کس چیز کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ آپ کو اگر بشر نہ مانے تو آپ کی رسالت کو ماننے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔